السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جنوری کی 26 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پیر کے روز ایک آرڈر پر دستخط کیے ہیں جو قومی حکومت کے اس عہد کو مضبوط کرتا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب دنیا کی وسیع ترین معیشت کورونا وبا کی وجہ سے سست روی کا شکار ہے، امریکہ میں تیار کردہ اشیاء خریدی جائیں۔ ایسے میں جب تمام امریکی لیڈروں نے بائی امریکن پروگرامز کے ساتھ وابستگی کا اظہار کیا ہے، وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ بائیڈن کا آرڈر ان خامیوں کو ختم کر دے گا جو امریکی کمپنیوں کو آف شور پروڈکشن اور جابز کی اجازت دیتے ہیں، جبکہ وہ ملکی مراعات کے اختیار بھی ٹھہرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے مزید کہا کہ بائیڈن کا آرڈر اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وفاقی حکومت ٹیکس دہندگان کا پیسہ امریکی کاروباروں میں لگائے۔ امریکی سینٹ نے پیر کے روز صدر جو بائیڈن کی نامزد جینٹ ییلن کی ملک کی وزیر خزانہ کے طور پر منظوری دے دی ہے، اور یوں وہ ڈپارٹمنٹ کی 232 سال کی تاریخ میں اس منصب پر فائز ہونے والی ملک کی 78ویں اور پہلی خاتون وزیر خزانہ بن گئی ہیں۔ توقع ہے کہ وہ بائیڈن کے 1.9 ٹریلین ڈالرز کے کورونا وائرس ریلیف پیکج کی کانگریس سے منظوری حاصل کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کریں گی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے فوج میں خواجہ سراؤں ٹرانسجینڈرز کی بھرتی پر عائد پابندی کا خاتمے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ سال 2016 میں صدر باراک اوباما نے خواجہ سراؤں کو فوج میں شامل ہونے کی اجازت دی تھی اور ان کو اپنی مرضی کی شناخت میں ڈھلنے کے لیے طبی علاج کی سہولت بھی فراہم کی تھی۔ بعد ازاں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خواجہ سراؤں کی فوج میں بھرتی پر پابندی عائد کر دی تھی، اور وہ خواجہ سرا جو پہلے ہی بھرتی ہو چکے تھے انہیں کام جاری رکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ صدر جو بائیڈن نے پیر کو اپنے ایک ٹویٹ میں ٹرانسجینڈرز پر فوج میں بھرتی پر پابندی کے خاتمے کا اعلان کیا۔ واشنگٹن میں قائم اقلیتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے ادارے ہیومن رائٹس کیمپین نے صدر بائیڈن کے اقدام کو سراہا ہے۔ امریکہ کے ایوان زیریں نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے لیے ایوان بالا سینٹ کو باضابطہ طور پر الزامات پر مبنی دستاویزات ارسال کرتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر اپنے حامیوں کو بغاوت کے لیے اکسانے اور ہجوم کو کانگریس کی عمارت پر چڑھائی کی ترغیب دینے کے الزامات ہیں۔ ایوان نمائندگان کے ارکان پیر کی شام سینٹ چیمبر میں آئے اور انہوں نے سابق صدر ٹرمپ کے خلاف دفعات پر مبنی دستاویزات پیش کیں۔ سینٹ میں سابق صدر کو مجرم ٹھہرانے یا انہیں الزامات سے بری کرنے کی کارروائی 8 فروری سے شروع ہوگی۔ ٹرمپ انتظامیہ کے آخری ہفتوں کے دوران امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے کم از کم 4 ملکوں سے خاموشی کے ساتھ ایسے معاہدے طے کر لیے جن کی وجہ سے جو بائیڈن کے لیے اپنے پیش رو کی امیگریشن پالیسیز کو ختم کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ ان معاہدوں کا پہلا قانونی ٹیکسس میں سامنے آیا، جہاں ریپبلکن گورنر اور اٹارنی جنرل ڈیموکریٹک صدر کی جانب سے غیر قانونی تارکین وطن کی ڈپورٹیشن پر 100 دن کی روک کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ایریزونا، انڈیانا، لیوزیانا اور ٹیکساس وہ ریاستیں ہیں جنہیں کسی بھی تبدیلی سے پہلے 180 دن تک کنسلٹیشن پیریڈ حاصل ہے۔ امریکی ٹیلی ویژن فاکس نیوز کے مطابق امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے معاملات سے نمٹنے کے لیے پیر کے روز پام بیچ کاؤنٹی فلوریڈا میں پوسٹ پریزیڈنسی آفس کھول لیا ہے۔ ٹرمپ کے آفس سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ آفس آف دی فارمر پریزیڈنٹ تمام خط و کتابت، عام بیانات اور آفیشل ایکٹیویٹیز کے لیے ذمہ دار ہوگا اور تنظیم سازی اور پبلک ایکٹیویزم کے ذریعے امریکی مفادات اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ایجنڈے کو فروغ دے گا۔ عالمی لیڈر موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں سربراہی کانفرنس کے لیے پیر کے روز جمع ہوئے۔ اس آن لائن کانفرنس کی میزبانی نیدرلینڈ نے کی۔ اس کانفرنس کا مقصد سن 2030 تک کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے عملی حل اور فنڈنگ کی پلاننگ کرنا تھا۔ ماحولیات کے لیے جو بائیڈن کے خصوصی مندوب جان کیری نے امریکہ کی نمائندگی کی۔ انہوں نے کانفرنس کے شرکاء کو بتایا کہ صدر بائیڈن کی اولین ترجیح کلائمیٹ ہے اور امریکہ اس مسئلے پر قائدانہ کردار میں واپس آنے پر فخر محسوس کرتا ہے۔
وائٹ ہاؤس کے ترجمان جین ساکی نے کہا ہے کہ امریکہ چین کے ساتھ تعلقات کو ایک نئے زاویے سے دیکھ رہا ہے۔ ترجمان نے پیر کے روز معمول کی بریفنگ کے دوران کہا کہ حالیہ برسوں میں ہم نے چین کو ملک کے اندر اور باہر سختگی رویہ اپناتے دیکھا ہے، اور چین اب ہماری سلامتی، خوشحالی اور اقدار کو چیلنج کر رہا ہے، جس کی وجہ سے چین کے ساتھ تعلقات کو نئے زاویے سے دیکھنا ضروری ہو گیا ہے۔ جنساکی کے اس بیان سے چند گھنٹے قبل چین کے صدر شی جن پنگ نے عالمی اقتصادی فورم سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے دنیا کے ملکوں پر زور دیا کہ وہ موسمیاتی تبدیلیوں اور صحت عامہ کے سلسلے میں ایک دوسرے سے تعاون بڑھائیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں امریکہ کا نام لیے بغیر چین اور امریکہ کے درمیان جاری تنازع کے بارے میں بھی خبردار کیا۔ چینی صدر نے کہا کہ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنا بین الاقوامی برادری کی اولین ذمہ داری ہے۔ چینی صدر کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی صدر جو بائیڈن کی خارجہ پالیسی سے متعلق ٹیم جمہوریت کی بقا اور چین سمیت مطلق العنان حکومتوں کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی وضع کر رہی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ چین سے متعلق امریکہ کی نئی پالیسی کے تحت چین کے خلاف نئی تادیبی کارروائیوں کا آغاز ہو سکتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے پیر کے روز وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکہ کی جامع حکمت عملی کے مطابق چین کو غیر منصفانہ اور غیر قانونی اقدامات کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ چین امریکی ٹیکنالوجی کو اپنی فوجی قوت میں اضافہ کرنے اور انسانی حقوق کی پامالی کے اقدامات کے لیے استعمال نہ کرے۔ چین ان الزامات سے انکار کرتا ہے۔ واشنگٹن میں چینی سفارت خانے سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ چین امریکہ سے توقع رکھتا ہے کہ وہ تنازعات اور محض آرائی سے بچتے ہوئے باہمی احترام پر مبنی تعلقات استوار کرے گا، جن کا مقصد تعاون بڑھانا اور اختلافات کو ختم کرنا ہوگا۔ بھارت کے یوم جمہوریہ پر کسانوں کی جانب سے متنازع زرعی قوانین کے خلاف دہلی میں نکالی جانے والی ٹریکٹر ریلی کے دوران کسانوں اور پولیس کے درمیان تصادم ہوا، جس میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ وسط دہلی کے منٹو روڈ پر ایک ٹریکٹر کے پلٹ جانے کی وجہ سے ایک کسان کی موت ہو گئی۔ مظاہرین کا الزام ہے کہ اس پر پولیس نے گولی چلائی تھی، جبکہ پولیس اس الزام کی تردید کرتی ہے۔ بڑی تعداد میں کسان تاریخی لال قلعے میں داخل ہو گئے اور اپنا جھنڈا لہرا دیا۔ صورتحال اس وقت بے قابو ہو گئی جب کسانوں کے بعض گروپس نے وقت مقررہ سے قبل اور طے شدہ راستوں سے الگ راستے اختیار کر کے دہلی کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ پورے دن دارالحکومت میں افراتفری کا عالم رہا اور جگہ جگہ پولیس اور کسانوں میں ٹکراؤ ہوتا رہا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے افغان ہم منصب حنیف اتمار کے درمیان پیر کو فون پر ہونے والے رابطے کے دوران پاکستانی اور افغان اعلیٰ سفارتکاروں نے افغان امن عمل، تشدد میں کمی اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی اور سفارتی روابط کو مضبوط کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر افغان وزیر خارجہ حنیف اتمر نے افغانستان میں تشدد میں کمی، جنگ بندی اور امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان اور افغانستان کے مذہبی عمائدین کی معاونت حاصل کرنے کی بھی تجویز دی۔ افغان وزیر خارجہ کی طرف سے یہ تجویز ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب افغانستان میں بڑھتے ہوئے تشدد پر بین الاقوامی برادری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے افغان فریقین سے تشدد میں کمی اور جنگ بندی پر زور دے رہی ہے، لیکن افغان طالبان تاحال جنگ بندی پر تیار نہیں ہیں۔ ملا عبد الغنی برادر کی قیادت میں طالبان کا ایک وفد آج منگل کے روز ایران پہنچا۔ دوحہ میں طالبان کے ترجمان محمد نعیم نے بتایا کہ یہ وفد ایرانی حکومت کی دعوت پر تہران کا دورہ کر رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق یہ وفد ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف اور افغانستان کے لیے ایران کے خصوصی نمائندے سے ملاقات کرے گا۔ ادھر افغان صدر اشرف غنی نے امن مذاکرات کے دوسرے دور کے حوالے سے آج کابل میں سیاستدانوں سے بات چیت کی ہے۔ صدارتی محل کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ان ملاقاتوں میں سابق صدر حامد کرزئی، افہام التفہیم کی اعلیٰ کونسل اور سابق مجاہدین لیڈر عبدالرب رسول سیاف سمیت سیاسی اور سول سوسائٹی کے رہنماؤں سے سیاسی مفاہمت کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ دریں اثنا یورپی یونین نے افغانستان میں کووڈ-19 کے خلاف اقدامات کے لیے 35 یورو کی امداد فراہم کی ہے۔
35,000 یورو کی امداد فراہم کی ہے۔ افغانستان میں یورپی یونین کے مشن کا کہنا ہے کہ یورپی یونین اب تک کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے افغانستان کو 147 ملین یوروز کی امداد فراہم کر چکا ہے۔ پاکستان کی سینٹ نے حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے اس بل کو مسترد کر دیا ہے جس کے تحت ملک میں میڈیا ریگولیٹ کے ادارے پیمرا کو نجی ٹی وی چینلز اور اس کے ملازمین کے درمیان ہونے والے معاہدوں کے خلاف شکایات سننے کا اختیار دیا جا رہا تھا۔ حکومتی بینچز نے اسے ملک میں انسانی حقوق کی بحالی اور میڈیا کی آزادی کو تقویت دینے سے تعبیر کیا تھا، تاہم اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ پیمرا کو ایسے اختیارات دینے سے اسے میڈیا کی آزادی مزید کم کرنے کا موقع مل جائے گا، جبکہ اس قانون سے متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ادھر صحافیوں کی ملگیر تنظیم کے عہدیداران کا بھی کہنا ہے کہ اس قسم کی قانون سازی سے آزادی صحافت کو برقرار رکھنے میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے ہونے والی اموات میں گزشتہ چند ہفتوں میں نمایاں کمی ہوئی ہے، لیکن اس کی تعداد ابھی تک خطرناک حد تک زیادہ ہے، اور کووڈ 19 کے خاتمے کی کوشش اب ویکسین اور تبدیل ہوتے ہوئے وائرس کے درمیان پہلے سے بھی زیادہ ارجنٹ ریس بن رہی ہے۔ اموات کی شرح ہر روز اوسطاً 3,100 سے ذرا ہی کم ہے، جو 2 ہفتے قبل لگ بھگ 3,350 یومیہ سے کم تھی۔ اس وقت ہر روز اوسطاً لگ بھگ 1,70,000 نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں، جن کی تعداد ایک وقت 2.5 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی نے کہا ہے کہ یہ بہتری ویکسین کے اثر کی وجہ سے نہیں، بلکہ تعطیلات کے دوران اضافے کے بعد ایک قدرتی اتار چڑھاؤ کا نتیجہ دکھائی دیتا ہے، اور انہوں نے مسلسل محتاط رہنے پر زور دیا ہے۔ ایسے افراد جنہیں ویکسین لگ چکی ہو انہیں ایک ویکسین پاسپورٹ پر سفر کرنے کی اجازت دینے کے سوال پر یورپی حکومتیں تقسیم کا شکار ہو چکی ہیں۔ جنوبی یورپ کے ممالک جن کا انحصار سیاحت کے شعبے پر ہے، کورونا وائرس کی وجہ سے سخت نقصان میں ہیں، کیونکہ تمام بین الاقوامی سرحدیں بند ہیں۔ یہ ممالک اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ایسے افراد جنہیں ویکسین لگ چکی ہو ان کے لیے سرحدیں کھول دی جائیں اور انہیں سفر کی اجازت دی جائے۔ یورپ کی فضائی کمپنیاں، ہوٹل کی صنعت اور ٹریول ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ ویکسین لگوانے کے سرٹیفکیٹ سے یورپی ممالک کے لیے اپنی سرحدیں کھولنے میں تیزی آئے گی۔ اقوام متحدہ میں ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن کے سیکریٹری جنرل نے یورپی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ ڈیجیٹل ویکسینیشن پاسپورٹ کا اجرا کرے، جس سے دنیا میں سفر دوبارہ شروع کرنے میں مدد ملے گی۔ تاہم یورپی یونین میں پرائیویسی کے حامی کارکن اور وبائی امراض کے ماہرین متنبہ کر رہے ہیں کہ ویکسین لگوا چکنے کا سرٹیفکیٹ رکھنے والے مسافروں کو بھی کورونا وائرس سے انفیکشن ہو سکتا ہے اور وہ اس وائرس کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتے ہیں۔ ویکسین لگوانے کا معاملہ گزشتہ جمعرات کو یورپی یونین میں زیر بحث آیا تھا، لیکن کسی حد تک منصوبے پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔